صدمہ بڑا عظیم ہے، اور جتنا حادثہ عظیم ہوتا ہے صدمہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے حضرت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی زیارت کی، سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، ان سے تعلیم حاصل کی، ان سے تربیت لی اور ان سے استفادہ کیا، ہر شخص کے دل پر ان کے اوصاف حمیدہ، ان کے اخلاق بلند اخلاق، ان کی انداز تعلیم و تربیت کا گہرا نقش ثبت ہے، اور اس کی یادیں سب لوگ اپنے اپنے طور پر دل میں لیے ہوئے ہیں، اور بہت سے زبانوں پر بھی اس کا اظہار ہوتا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ساری دنیا سے، صرف بر صغیر سے نہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے علاوہ عرب ممالک سے ہر طرف سے تعزیت کے پیغامات وصول ہو رہے ہیں، اور خطوط بھی آ رہے ہیں، ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں، اور ہر طرف سے پیغامات کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، لوگوں کی آمد بھی مسلسل جاری ہے۔ اب تک یہ اجتماع ہم اس لیے بھی نہیں کر سکے تھے کہ آمد کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، سارے ملک کے باہر سے لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، تو صدمہ بڑا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کی تقدیر، اس کی مشیت، اس کے اوپر رضامندی کا اظہار، یہ بھی ایک مومن کی شان، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے، ہر ایک انسان کا ایک وقت لکھا ہے، تو جتنا بھی دل میں صدمہ ہو رہا ہو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا، اور یہ کہنا کہ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، کہ چاہے ہمارے دلوں میں آہیں اٹھ رہی ہوں، صدمے ہو رہے ہوں، دل میں طوفان برپا ہو غم اور صدمے کا، لیکن زبان پر وہی بات کہیں گے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو، کہ اللہ آپ کا فیصلہ برحق ہے اور ہم اس فیصلے پر راضی ہیں۔ اگر کوئی بڑی سے بڑی قربانی کسی انسان کی موت کو مؤخر کر سکتی، تو پھر حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صدمہ جو صحابہ کرام نے اٹھایا، وہ صدمہ ہمارے اس صدمے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ہمارا صدمہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو صحابہ کرام نے جس صدمے کو برداشت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے اٹھنے کا صدمہ۔ تو اگر کسی کی زندگی میں کچھ سانس بھی مزید اضافہ کرنے کی گنجائش ہوتی، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک سانس کے بدلے میں اپنے ہزاروں زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سب راضی رہے۔ اگرچہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ ایسے مواقع پر جس کو جتنا قرب ہوتا ہے متوفا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پر جب وہ وقت آتا ہے تو اتنا ہی اس کے اوپر صبر و سکینت نازل فرما۔ یہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اس پر اتنا ہی صبر و سکینت نازل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ اس درجہ محبت کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو سب اس پر خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح کی یہ بشارت عطا فرمائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر سب تو خوشی منا رہے ہیں، لیکن ایک بوڑھا بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس لیے رو رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، فتح آ گئی، اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو اب بظاہر یہ علامت اس بات کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہم سے رخصت ہو جائیں۔ اس وقت تو رو رہے ہیں، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اندیشے سے ان کا دل مغموم اور صدمے سے لبریز ہے۔ اور اسی طرح اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ خطاب فرمایا کہ ایک اللہ کے بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا دنیا کے درمیان اور اپنے پاس بلانے کے درمیان، تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی طرف کو اختیار کر لیا۔ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس بات کا ان کو اندیشہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلد تشریف لے جائیں گے دنیا سے۔ وہ صدیق، وہ یار غار، وہ صحابی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار جو ہجرت کے موقع پر چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھتا تھا کہ کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے، اس سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کون ہوگا؟ لیکن جب وقت آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، اس وقت کوہ استقامت بن کر کھڑے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کی گردن اڑا دو۔ لوگوں کے دلوں پر اور دماغوں پر صدمے کا اس قدر غلبہ ہے کہ اپنا ہوش و حواس کھوئے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں یہی شخص جو کچھ دن پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تصور سے رو رہا تھا، وہ آتا ہے، آ کے بوسہ دیتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس، اور بوسہ دے کر یہ کہتا ہے کہ لن یجمعک اللہ لک اللہ الموتتین طبت حیا و میتا۔ آپ نے زندگی بھی بہترین گزاری اور آپ زندگی کی حالت میں بھی طیب تھے اور موت کے بعد بھی طیب ہیں، اور لن یجمع اللہ علیک الموتتین، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دو موت جمع نہیں کرے گا۔ جو دنیا کے اندر آپ کو جانا تھا تو وہ آپ موت آ گئی۔ اور پھر خطبہ دیا۔ وہ لوگ جو اس صدمے سے بے حواس بدحواس تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، تو اس وقت میں خطبہ دیا، اور خطبہ بھی ان الفاظ میں کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ وہاں رسول اللہ بھی نہیں کہا، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بہت بڑے تعظیمی الفاظ بھی استعمال نہیں کیے، بلکہ یہ کہا کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد کی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں۔ اور پھر وہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ وہ آیت پڑھی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ آیت بھولے بیٹھے تھے، اور جیسے کہ اس وقت نازل ہوئی جو یہ آیت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ تو اس سے صحابہ کرام کو حوصلہ ملا، صحابہ کرام کو کہ صدموں پر، ان کے زخموں پر جیسے کسی نے مرہم رکھ دیا، اور اب پریشان تھے صحابہ کرام کہ آیا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو کس طرح ہوگی، آپ کو غسل دیا جائے گا تو کس طرح دیا جائے گا۔ تو ہر ایک آدمی جا کر صدیق اکبر سے پوچھتا تھا کہ اے ابو بکر، کیا ہم نماز پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کیا ہم غسل دیں گے؟ کیا ہم ان کو کفن پہنائیں گے؟ یہ ساری باتیں، پریشان ہیں سارے، لیکن جس کا تعلق سب سے زیادہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ایک پیکر استقامت بنا ہوا ہے، مرجع بنا ہوا ہے۔ ہر آدمی جا کر اس سے پوچھ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جس کو جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے، جب وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر صبر و سکینت سب سے زیادہ نازل فرماتے ہیں، اس کو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، اس کو دوسرے لوگوں کے لیے صبر کا ذریعہ بناتے ہیں، اس کو دوسرے لوگوں کے لیے تسلی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ تو الحمدللہ آپ سب حضرات دارالعلوم کے تمام اساتذہ کرام، تمام طلبہ، تمام متعلقین، تمام کارکنان، ان کا تعلق حضرت والا سے الحمدللہ ایسا ہی تھا کہ ہر شخص، میرے خیال میں مجھے کوئی فرد ایسا نہیں نظر آتا کہ جس کے دل میں حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی طرف سے کوئی ادنا قدورت ہو۔ ادنا قدورت بھی کسی کے دل میں نہیں ہوگی۔ سب حضرت والا سے اتنا ہی قریب تھے، اس واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ سب کو صبر عطا ہوگا، سب کو تسلی ملے گی۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی کی وفات پر رنجیدہ ہونا، یہاں تک کہ رونا، یہ بھی صبر کے منافی نہیں ہے۔ صدمے کا اظہار حدود کے اندر رہ کر کرنا، یہ بھی صبر کے منافی نہیں ہے۔ لیکن جو صبر کے معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی گلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں۔ اگرچہ ہمارے دل میں آگ بھڑک رہی ہو، شعلے بھڑک رہے ہوں کہ اس تکلیف کے، صدمے کے، رنج کے، لیکن زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا اظہار ہو، اور القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا، کہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو سکتے ہیں،
دل میں غم کے پہاڑ بھی ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن زبان پر ہمارے یہی ہوگا جو ہمارے پروردگار کو راضی کرنے والا ہو کہ اللہ ہم آپ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ اور جب اس کا بہترین طریقہ خود قرآن کریم نے ہمیں سکھا دیا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر آدمی ذرا بھی اس کے اندر غور سے دیکھے تو اس میں تسلی کے بڑے عظیم سامان ہیں۔ انا للہ کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، یعنی ہم سب اللہ کے ہیں، لہذا اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں اور ہمیں اس کے کسی فیصلے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ اور انا الیہ راجعون کے معنی یہ ہے کہ جس کی جدائی پر ہم صدمہ کر رہے ہیں، جس کی جدائی پر ہم مغموم ہیں، اس کے ساتھ یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ عارضی ہے، ہمیں بھی وہیں جانا ہے، ہمیں بھی وہیں پہنچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے لے جائے تو انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس ملاقات کو کوئی توڑ نہیں سکے گا، اس ملاقات میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر انشاءاللہ ملاقات کرائیں گے۔ انا الیہ راجعون کے معنی یہ ہے۔ www.darsequran.com